بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عربی گرامر کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، تو اس میں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں غیر صحیح افعال۔ صحیح افعال کے بعد ہم نے شروع کی تھی تعلیلات، یعنی غیر صحیح افعال۔ تو غیر صحیح افعال میں محموز، مضاعف، مثال اور اجوف بھی ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم نے شروع کرنا ہے ناقص کو، ٹھیک ہے، جس کے لام کلمے میں حرف علت ہو، ٹھیک ہے۔ مثال وہ ہے جس کے فا کلمے میں حرف علت ہو، اجوف جس کے عین کلمے میں حرف علت ہو، اور ناقص جس کے لام کلمے میں حرف علت ہو۔ تو اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ناقص واوی اور ناقص یائی، وہی جو پہلے دو موٹی موٹی قسمیں چلی آ رہی۔ ناقص کے جو قواعد ہیں تھوڑا سا اجوف سے تھوڑا سا مشکل ہیں، زیادہ نہیں۔ اگر اس کو آپ گردان کے اعتبار سے دیکھیں گے تو زیادہ آسان لگے گا، قاعدوں کو ایک دو کر کے رٹا لگائیں گے تو وہ زیادہ مشکل لگے گا، ٹھیک ہے۔ تو قواعد یاد کرنے کا آسان طریقہ یہی ہوتا ہے کہ گردان آپ سامنے رکھ لیں۔ کوئی مثال کے طور پہ ماضی کی گردان، مضارع کی گردان، اس میں کون سی صیغے میں کیا ویریشن آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ویریشن انسان کے ذہن میں چپک جاتی ہے، پھر اس کے بعد اسی پیٹرن پہ آپ اور گردانیں کرتے رہتے ہیں، پھر قواعد آپ بھول بھی جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک۔ تو خیر بہرحال ماضی میں کچھ تبدیلیاں ہیں، کچھ مضارع میں تبدیلیاں ہیں، اور کچھ اس کے بعد جو ہے وہ فعل اسم الفاعل ہو گیا، اسم مفعول ہو گیا، یا فعل امر ہو گیا، فعل امر، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اسم الفاعل، اسم المفعول، اسم الفاعل، ظرف، اور اسم المفعول کو بھی ہم اسی کے ساتھ ہی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سادہ سی مثال کیا ہے؟ دعاوا، ناقص کی سادہ سی مثال کیا ہے؟ دعاوا، ٹھیک ہے، فعلا کے وزن پہ۔ مضارع اس کا کیا بنتا ہے؟ یدعو، یدعو، نصر ینصر، ٹھیک ہے، دعاوا یدعو۔ تو ابھی پہلے صیغے میں تو اجوف کا قاعدہ اپلائی ہوگا۔ اجوف کا قاعدہ کیا تھا کہ حرف علت متحرک ہو، ما قبل فتح ہو تو حرف علت کو کس میں بدل دیتے ہیں؟ الف میں بدل دیتے ہیں، ما قبل حرکت کے موافق بدل دیتے ہیں۔ تو دعوا سے کیا ہو گیا؟ دعا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اس میں اجوف واوی میں اور اجوف یائی میں ایک فرق پڑتا ہے کہ اجوف یائی میں جو یا ہوتا ہے وہ لکھنے میں آتا ہے، سائلنٹ ہوتا ہے، پڑھنے میں نہیں آتا۔ جیسے عصایا، نافرمانی کرنا، ٹھیک ہے۔ تو دعوا سے دعا ہو گیا، تو عصایا سے کیا ہو جائے گا؟ عصا، ٹھیک ہے۔ مطلب لکھنے کا صرف فرق ہے، پڑھنے میں پروننسیشن میں بالکل اسی طرح سے ہی ہے، قاعدہ وہی اپلائی ہوا، لیکن اس کو یوں لکھتے ہیں عصا، عصا۔ یہ جی نہیں، سواد کے بعد الف ہے نا، جیسے یہاں دعا، عصا اصل میں دیکھیں نا، عصا کو یہ آپ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ ایسے، عصا، یہی چیز ہے، اس کو آپ نے اس کو اس طرح سے لکھ لیا، عصا، ٹھیک ہے۔ تو ویریشن وہی ہوئی ہے، جو ناقص واوی میں ویریشن ہوئی تھی وہی ناقص یائی میں بھی وہی ویریشن ہوئی ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ناقص یائی میں یا باقی رہتا ہے، سائلنٹ ہے، بس شاید یہ بتانے کے لیے کہ اس کے مادے میں کیا ہے؟ یا ہے۔ یعنی اگر دیکھیں نا، یہاں سے اب نہیں پتہ چل رہا کہ اس کے مادے میں واو تھا یا ٹھیک ہے۔ تو واوی میں انہوں نے اس کو الف میں بدل دیا،
ناقص یائی میں یا کو باقی رکھا. اب اس سے یہ آسانی ہمارے لیے ہے، یعنی اضافی فائدہ ہمیں یہ حاصل ہو جاتا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے مادے میں یا. اگر یہ یا نہ لکھا جاتا، یہ اسی طرح سے اسا لکھا جاتا، تو پھر ہمارے نالج میں یہ بات آنا کہ اس کے مادے میں واو تھا یا تھا مشکل ہے. تو بہرحال اس کا فائدہ ہوا ہے، ہمیں اس کا فائدہ ہوا ہے کہ اس کے روٹ ورڈ تک پہنچنا ہمارے لیے آسان ہو گیا. ٹھیک ہے، تو پہلا قاعدہ تو اجوف کا اپلائی ہوتا ہے اس کے اوپر. ٹھیک ہے، پہلا صیغہ دعوا. دعوا سے کیا ہو گیا؟ دعا. ٹھیک ہے، اور عصا یا سے کیا ہو گیا؟ عصا. لیکن اگر باب سامیہ ہوگا مثال کے طور پہ ناسیہ، تو یہاں اپلائی ہوگا قاعدہ. ناسیہ کا مطلب بھول جانا. ہاں، یہاں پہ اپلائی نہیں ہوگا. کیوں نہیں اپلائی ہوگا؟ کیونکہ حرف علت متحرک ہے، ما قبل فتحہ نہیں ہے، تو یہ ایز اٹ از ہی رہے گا. ناسیہ ناسیہ ہی رہے گا. ٹھیک ہے، تو تعلیلات میں کہیں قواعد اپلائی ہوتے ہیں، کہیں پہ نہیں ہوتے. وہ قاعدہ یہ ہے، مثال کے طور پہ رادیوا. باب سامیہ سے رادیوا. ٹھیک ہے، تو اگر حرف علت متحرک ہو اور وہ واو ہو اور ما قبل کسرہ ہو تو وہ واو یا میں بدل جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو رادیوا سے کیا بن گیا؟ یہ رازیہ. غاشوا. یہ کیسے پتہ چلا کہ اس کے مادے میں واو ہے رازیہ کے؟ جب اس کا جو مصدر استعمال ہوتا ہے نا، اس میں واو لوٹ آتا ہے. جیسے رضوان. ٹھیک ہے، رضوان من اللہ، اللہ کی رضا، قرآن میں بار بار آتے ہیں. اسی طرح غاشوا، ڈھانپ لینا. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ غاشیہ. غشاوۃ من اللہ، اللہ کی طرف سے ایک پردہ. تو غشاوہ پردے کے معنی میں آتا ہے. قرآن میں بھی کہیں پہ غشاوہ کا لفظ آیا ہے، سورہ بقرہ میں. پہلے رکوع میں ہے نا، وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَلَهُمْ عَذَابٌ. تو اب وہاں پہ واو لوٹ آئی ہے. تو اصل میں یہ ناقص واوی ہے، لیکن قاعدے کے تحت کیا ہو گیا؟ یہی بن گیا. دعوا. نیکسٹ صیغہ کیا ہے؟ دعوا. اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اس کو کہتے ہیں جو تثنیہ کا صیغہ ہے ماضی کا. دیکھیں نا، پہلا صیغہ ہے دعوا. ٹھیک ہے، دوسرا کیا ہو گیا؟ دعوا. تو یہ دعوا سے کیا ہوا؟ دعا. اس میں بھی تبدیلی ہونی چاہیے تھی نا، دعوا میں. ٹھیک ہے، تو دعا ہو کے 2 الف بن جاتے اور 1 الف گر جاتا، تو یہ وہی بن جاتا پہلا صیغہ ہی. اس لیے اس میں تبدیلی نہیں کی گئی. یہاں کوئی تبدیلی نہیں کرتے، یہاں قاعدہ اپلائی ہوتا ہے، لیکن اہل عرب یہاں پہ تبدیلی نہیں کرتے. یعنی حرف علت متحرک ہے، ما قبل فتح ہے، تو حرف علت کو الف میں بدل جانا چاہیے. 2 الف جمع ہو گئے تو 1 الف گر جائے گا، تو کیا باقی رہ جائے گا؟ دعا، وہی پہلا صیغہ. تو اس لیے وہ یہاں پہ تبدیلی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ استثناء ہے. تیسرا صیغہ کیا ہے؟ فعلو. دعا، دعو. ٹھیک ہے، فعل، فعلا، فعلو، دعوا، دعوا، دعو. یہاں پہ قاعدہ کیا ہے کہ جب لام کلمے کا حرف علت اور صیغے کا حرف علت جمع ہو جائیں تو لام کلمے کا حرف علت گرا دیتے ہیں. 2 حرف علت جمع ہو گئے، یہ ہے لام کلمے کا حرف علت، لام کلمہ، اور یہ کیا ہے؟ صیغے کا حرف علت. ٹھیک ہے، تو لام کلمے کے حرف علت کو گرا دیتے ہیں. اس کے بعد دیکھتے ہیں عین کلمے کو، اگر اس پہ فتح ہے تو فتح کو باقی رکھتے ہیں، اور اگر کسرہ یا ضمہ ہے تو اس کو پھر ما بعد والے جو لفظ ہے اس کے مطابق اس کو بدل دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ یہ گر گیا. جب یہ گر گیا تو یہ کیا ہو گیا؟ دعو. ٹھیک ہے، فتح ہے تو اسی طرح سے باقی رہے گی.
لیکن اگر دمہ یا کسرہ ہے تو پھر آپ دیکھیں گے، مثال کے طور پہ لقیہ کوئی تبدیلی نہیں، لقیہ کوئی تبدیلی نہیں، یہ تو ویسی استثناء ہے دوسرا صیغہ، اور تیسرا کیا ہو گیا لاقیو، ٹھیک ہے. حرف علت اور صیغے کا واو جمع ہو گیا، تو اب حرف علت کو کیا کریں گے، گرا دیں گے، تو کیا بنے گا، بتائیں جی، لقف، یہی بنے گا نا، لقف. حرف علت جو ہے وہ واو تو نہیں ہے، یا ہے تو بھی یہ لگے گا، تو بھی یہ قاعدہ لگے گا کیا، حرف علت اور اقلام. حرف علت اور صیغے کا جو ہے وہ واو ہے، وہ اگر جمع ہو جائیں یا صیغے کا یا جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے، واو یا صیغے میں بھی واو یا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو لام کلمے کا حرف علت اور صیغے کا واو یا جمع ہو جائیں تو حرف علت کو گرا دیں گے، واو ہو یا ہو. تو لاقی یو میں یا گر گئی تو لقب ہو گیا. جب لقب ہو گیا تو اب ما قبل حرکت جو ہے ما بعد حرف کے مناسب نہیں ہے، تو اب حرکت کو کیا کرنا ہے، اس کے مناسب کرنا ہے، اور وہ کیا ہوگی، دمہ. تو یہ لقب سے کیا ہو جائے گا، لقو. تیسرا صیغہ ہو گیا. چوتھا صیغہ جو ہے کیا بنے گا جی، دعوت. دعوت ہو گیا نا، تو اب اجوف کا قاعدہ اپلائی ہوگا تو کیا بنے گا، یہ دعوت سے. اجوف کا قاعدہ کیا ہے، حرف علت متحرک ما قبل فتح، دعات. دعات سے کیا بن گیا، دعات، ٹھیک ہے. حرف علت متحرک ما قبل فتح، تو حرف علت کو الف میں بدل دیں. الف بھی ساکن اور ما بعد بھی کیا ہے، ساکن. الف ساکن نہیں ہوتا لیکن بہرحال اس کو ساکن کنسیڈر کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو الف کو گرا دیا تو دعت ہو گیا. اس کے بعد صیغہ تثنیہ کا اسی سے بنے گا، دعا تا. جمع مؤنث کا صیغہ کیا ہے، دعونا، ٹھیک ہے. فعلنا سے کیا ہو گیا، دعونا. یہ اسی طرح سے آگے دعونا، دعوتا، دعوتا، آگے سمپل ہے گردان، مطلب کوئی ویریشن نہیں. ماضی میں پہلے 5 صیغوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویریشن ہے، ٹھیک ہے. پہلے صیغے میں ویریشن آئی ہے، سیکنڈ میں تثنیہ میں نہیں ہے. اس کے بعد جمع کے صیغے میں ویریشن آئی ہے، ٹھیک ہے. پھر مؤنث کے صیغے میں ویریشن آئی ہے. یہاں پہلا مذکر کا صیغہ ہو، یہ مذکر ہے نا، یہ مذکر غائب ہے، اور یہ کیا تھا، مؤنث غائب. دونوں میں کس کا قاعدہ لگا ہے، اجوف کا. یہاں پہ صرف ناقص کا قاعدہ لگا ہے، ٹھیک ہے. ابھی ہم نے ناقص کا جو قاعدہ پڑھا ہے، اور وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ لام کلمے کا حرف علت اور صیغے کا حرف علت اگر جمع ہو جائیں تو لام کلمے کے حرف علت کو گرا دیتے ہیں. ما قبل فتح ہے اگر، یعنی عین کلمے پہ تو ایز اٹ از رہتا ہے. اگر کسرہ ہے تو اس کو کیا کریں، دمہ میں بدل دیں. اب ہم آتے ہیں مضارع کی طرف. دعاتا بھی ایسے ہی رہے گا، دعاتا بھی ایسے دعاتا بھی ایسی رہے گا. ویریشن صرف 3 سے ہو رہا ہے. ہاں ٹیکنیکلی 3 صیغوں میں ویریشن ہے، ٹھیک ہے. اور چھٹے سے تو پھر اسی طرح سے فعلنا، فعلتا، فعلتما، دعونا، دعوتما، دعوتم، دعوتی، دعوتما، دعوتن، دعوتو، دعونا، لقیا، لقیا، لقو، لقت. مؤنث کا صیغہ کیا بنے گا، یہ لقیہ سے کیا بنے گا، لقیت بنے گا نا. تو لقیت سے، لقیت سے، جی یہ اسی طرح سے آئے گا، یہ اسی طرح سے آئے گا. یہ لقت نہیں بنے گا، ہاں یہ نہیں بنے گا، اس میں ویریشن نہیں آئے گی. ما قبل فتح نہیں. لقیت، لقیتا، لقینا،
لقیت لقیتما لقیتم لقیت لقیتما لقیتن لقیت لقینا، کوئی ویریشن نہیں. اب ہم آتے ہیں مضارع کی طرف. مضارع میں کیا تھا؟ سر اس کا کوئی ایسی ایکسپلیسٹ قاعدہ تو نہ ہوا، مطلب یہ تو پھر بول کے پتہ چلے گا کہ اصل چیز صحیح بات یہ ہے کہ گردانے ہیں. اصل چیز گردانے. گردانے آپ جب تک نہیں نکالیں گے قواعد رٹنے کا فائدہ ہی نہیں، کوئی فائدہ نہیں. ٹھیک ہے، جتنا مرضی یاد کر لیں اگلے دن بھولے ہوتے ہیں. ایکسرسائز کریں بس، اس کا کوئی اس کے علاوہ حل نہیں ہے. لیکن یہ جو بھی ہم نے قاعدہ بنایا تھا کہ پہلے 5 تک ویریشن ہے، اس میں بھی 3 میں ویریشن ہے. ابھی میں دیکھا کہ ایک اور اڑ گئی، 2 بھی رہ گئی، 1 میں بچ گئی. تو اس طرح کچھ ہوگا جس میں کچھ 6 میں بھی ہو سکتی ہے. ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے. مضارع میں کیا ہوگا؟ یدعو. ٹھیک ہے، یدعوان، یدعوون. حرف علت متحرک یعنی واو اور ما قبل دمہ ہے تو اس کو ساکن کر دیں گے. کیا ہو جائے گا؟ یدعو. ٹھیک ہے، ما قبل حرکت کے موافق کیا ہو جائے گا؟ وہ ساکن ہو جائے گا. تثنیہ کے صیغے میں کوئی ویریشن نہیں ہے. ٹھیک ہے، یدعوون، ینصرون. ٹھیک ہے، تو 2 حرف علت جمع ہو گئے. لام کلمے والا گر گیا تو یہ کیا بن گیا؟ یدعون. ٹھیک ہے، مؤنث کا صیغہ کیا آئے گا؟ تدعو. تدعو سے کیا ہو جائے گا؟ تدعو. ٹھیک ہے، تثنیہ کے صیغے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی. جیسے ماضی میں تثنیہ کا صیغہ ایکسیپشن تھا، مضارع میں بھی تثنیہ کا صیغہ کیا ہے؟ ایکسیپشن ہے. تدعو، تدعوان. ٹھیک ہے، جی. ید ینصرن. یدعون. ٹھیک ہے، یدعون. ٹھیک، سیم ہو گیا. یہ والا صیغہ اور یہ والا صیغہ کیا ہو گیا؟ سیم ہو گیا. وہ ہم تو وہ وزن کے اعتبار سے کہہ رہے تھے نا، ینصرنا پڑھیں گے تو ہم یدعون ہی پڑھیں گے، یدعونا تو نہیں پڑھیں گے. وہ تو ہم اس کو وزن کے اعتبار سے ذرا میچ کرنے کے لیے کہہ رہے تھے. ٹھیک ہے، نیکسٹ کیا ہے؟ 6 صیغے ہو گئے. پھر اس کے بعد یہ تھا نا مذکر غائب، یہ تھا مؤنث غائب. پھر کیا آ گیا؟ مذکر حاضر. تدعو ہو گیا. ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے نا. تثنیہ میں پھر کوئی ویریشن نہیں ہے، تدعوان ہے. ٹھیک ہے، اور تدعوون. تدعوون سے کیا ہو جائے گا؟ تدعون. ٹھیک ہے، مؤنث حاضر. تد اوین، یہی ہوگا نا. تن سورین، تد اوین. 2 حرف علت جمع ہو گئے.
ایک گرا دیا تو کیا بن گیا؟ تدعینا سے کیا ہو جائے گا؟ ہاں، کیونکہ یا سے پہلے کسر آتی ہے. تدعین، تثنیہ میں کوئی ویریشن نہیں ہے، تدعوان. ٹھیک ہے. اور تنصرن، تدعونا سے تدعونا. ٹھیک ہے. متکلم تو آسان ہے. ادعو تھا نا، تو ادعو سے کیا ہو جائے گا؟ ادعو. اور ندعو سے کیا ہو جائے گا؟ ندعو. اب اگر ہم یائی لیں، لقیہ یلقا، تو وہاں تو ویریشن ایک ہی سیغے میں آئی تھی، لقیہ لقیہ، لقو لقیت لقیتا لقینا، وہاں تو ایک ہی سیغے میں تھی. تو اب اگر لقیہ سے سامعہ سے یسمعو، ٹھیک ہے، سامعہ سے یسمعو، کیا بنے گا؟ یلقیو. یلقیو، تو یلقیو سے کیا بن جائے گا؟ اب صرف آپ نے سینس استعمال کرنی ہے. اگر قواعد سے اٹھ جائے نا تو یہ زیادہ بہتر ہے. کیا بنے گا؟ حرف علت متحرک ہے، ما قبل فتح ہے. ٹھیک ہے. یلقا، یلقا حرف علت متحرک ما قبل فتح، تو اس کو کیا کیا؟ ما قبل حرکت کے موافق بدل دیا، تو کیا بن گیا؟ یلقا. یلقا یلقیان. ٹھیک ہے. تثنیہ کیا آ گیا؟ یلقیان، کوئی ویریشن نہیں. جمع کیا ہوگا؟ یلقیون. یلقیون، دو حرف علت جمع ہو گئے، پہلے کو گرا دیں تو کیا بن جائے گا؟ یلقون. ٹھیک ہے. تلقا تلقیان، جی. یفعلن، بتائیں جی کیا بنے گا؟ یا ہے. یفعلن یلقین، یلقین، یفعلن. ٹھیک ہے. سیدھا سیغہ ہے نا، اس میں کوئی ویریشن تو نہیں. ٹھیک ہے. یلقین، یفعلن. ٹھیک ہے. تلقا وہی مذکر حاضر، تلقیان. اور تلقون ہو گیا. ٹھیک ہے. وہاں یلقون تھا، یہاں تلقون ہو گیا. اب واحد مؤنث حاضر کے صیغے میں اصل میں تبدیلی آتی ہے. ٹھیک ہے. تفعلین، تسمعین، تلقین، تلقین، دو حرف علت جمع ہو گئے، پہلے کو گرا دیں تو کیا بن جائے گا؟ تلقین. تلقین، فتح چل جاتی ہے پہلے. فتح جو ہے واو سے پہلے بھی اور یا سے پہلے بھی چل جاتی ہے، لیکن اپوزٹ حرکات نہیں چلتے. یا سے پہلے ضمہ ہو اور واو سے پہلے کسرہ ہو تو یہ نہیں چلتا.
کیونکہ وہ زبان کے اوپر بھاری پڑ جاتا ہے، تو تلقین ہو گیا۔ واحد متکلم کیا بنے گا؟ القا، اور جمع نلقا۔ رما یرمی، اب اگر ہم باب داربا سے لیں، رامایا، ٹھیک ہے، رامایا سے کیا ہو جائے گا؟ رما، ٹھیک ہے، یائی میں یا باقی رہتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو رما باب داربا سے آئیے، یرمیو کیا ہے؟ یرمیو، یرمیو سے کیا ہو جائے گا؟ یرمی، ٹھیک ہے۔ حرف علت اگر چوتھے یا اس کے بعد والے حرف میں ہو تو ما قبل کسرہ ہو یا ہے تو اس کو ساکن کر دیں، ما قبل دمہ ہے واو ہے تو اس کو ساکن کر دیں، جیسے یدو میں ہم نے پڑھا تھا واو ساکن ہو گیا، تو یہاں پہ کیا ہے؟ یا ساکن ہو گیا، یرمی۔ تو یہاں واحد متکلم کا صیغہ کیا بنے گا؟ تضربین، ترمیین۔ نہیں سمجھ آ رہے؟ پوری گردان کریں۔ یرمی، یرمیان، تثنیہ میں مضارع میں کوئی تبدیلی نہیں، یرمیون، یرمیون سے کیا ہو جائے گا؟ یرمیونا، یرمیونا سے کیا ہو جائے گا؟ یرمون۔ اندازے سے قاعدہ بنائیں، ہاں مطلب اس کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، یرمون، کیا آپ کو لگے کہ بھائی اب یہ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، تکا لگانا۔ ترمی، ٹھیک ہے، ترمیان، یضربنا، یرمین، ٹھیک ہے، ترمی، ترمیان، ترمون، یرمون سے ترمون ہو گیا۔ آگے کیا صیغہ آئے گا؟ ترمیین، ترمیین، یا گر گئی تو کیا بن جائے گا؟ ترمین۔ حرف علت اگر واو ہو حرف علت، ٹھیک ہے، اور ما قبل کسرہ ہو تو وہ واو یا میں بدل جاتی ہے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا راضی واسے راضیہ۔ تو مجہول میں جو ہے، مجہول میں تو ویسے ہی کسرہ ہوتا ہے، ماضی مجہول کس وزن پہ ہوتا ہے؟ فعیلہ کے وزن پہ، ٹھیک ہے۔ تو دعیوا یہ کیا ہو جائے گا؟ دعیہ، ٹھیک ہے۔ اوفیوا، اوفی، جی نہیں وہ نہیں، دعیہ بس۔ وہ جب چوتھے اور پانچویں نمبر پر ہو نا، یرمی جیسے چوتھے نمبر پر ہو اگر حرف علت، پھر ما قبل کسرہ ہو تو اس یا کو آپ ساکن کریں گے، یہ تیسرے نمبر پر ہے۔ کیا فعیلہ وزن ہے نا، ایک پیٹرن ہے ماضی مجہول کا، لیکن جب وہ لفظ چینج کیا ہے تو حرکت بھی چینج ہونی چاہیے۔ کون سی؟ یعنی یا کے موافق حرکت ہے، یا تو یہ ہو یا پھر یہ ہو، وہ یا کو بھی سمجھ گیا۔ وہ صرف قاعدہ یہ ہے کہ واو جو ہے وہ یا میں بدل جاتا ہے، حرکت اس کی ویسے رہی۔ ہاں، حرکت اس کی ویسی رہے گی۔ فور ایگزامپل دیکھیں یا کو جو چڑ ہے نا وہ دمہ سے ہے بس،
فتح سے نہیں، اور واو کو جو چڑ ہے وہ کسرہ سے ہے، فتح سے نہیں. یہ بات ذہن میں رکھ لیں. اپوزٹ جو ہے حرکات ان سے جی یہ دونوں پوائنٹس ریپیٹ کر دیں جو بول گیا اپنا ڈفرینسز کریں. ہاں کہ یا جو ہے نا، یا اس کو جو چڑ ہے وہ دمہ سے ہے، اور واو کو جو چڑ ہے وہ کسرہ سے ہے. بس اتنی سی بات ہے. باقی فتح کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں دونوں حروف علت، اور اپنے موافق حرکت کو بھی ایکسیپٹ کرتے ہیں. یہ جو چڑ ہے یہ ماقبل لفظ کے اوپر آنے سے ہاں ظاہری بات ہے، اسی کے اوپر. اوفیہ، اب جیسے وہ عام طور پہ لکھا جاتا ہے نا اوفیان ہو، لوگ خط لکھتے ہیں نا، تو خط کے آخر میں کیا لکھتے ہیں؟ مولانا فلاں فلاں اوفیان ہو. ٹھیک ہے، مطلب غلطی ہو گئی تو معاف کر دیا جائے. اوفیان ہو، جس سے درگزر کیا گیا ہو، جس کو معاف کیا گیا ہو. ہاں نیکسٹ قاعدہ کیا ہے کہ حرف علت اگر واو ہے اور چوتھے یا پانچویں یا اس کے بعد والے نمبر پر ہے تو وہ واو یا میں بدل جاتا ہے. وہ واو کیا ہے؟ یا میں بدل جاتا ہے. چوتھے کے لیے خاص ہے. چوتھا یا اس کے بعد حرف علت اگر واو ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کلمے میں چوتھے یا اس کے بعد کسی نمبر پر آ رہا ہے تو وہ واو یا میں بدل جاتا ہے. جیسے را ضاد، نہیں ضروری نہیں، را ضاد واو، ٹھیک ہے، یہ ایک مادہ ہے را دے وا. اگر ہم اس کو باب افتعال سے لے کے آتے ہیں تو کیا بنے گا؟ افتعال. ارتضاوا، ٹھیک ہے، تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ ارتضیا. ارتضیا. اب اس کے بعد کیا بن جائے گا؟ ایک اور قاعدے کے تحت ارتضا. تو واو جو ہے اگر کلمے میں چوتھے یا اس کے بعد کسی نمبر پر آ رہا ہو تو وہ واو یا میں بدل جاتا ہے. کوئی بھی حرکت ہو اس کو، کوئی بھی حرکت ہو. جیسے ابھی اسی کا یفتعلو کیا بنے گا؟ تازیو، ٹھیک ہے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ تازیو. اور یہ یہاں سے کیا بن جائے گا؟ یرتزی. ارتضا یرتزی. افتعال بن جاؤ گا. افتعال اس پر افتعال کے باب میں اس کا کس طرح؟ نہیں بات سمجھ نہیں ہے کیا چیز؟ اگر اس کو باب افتعال سے دیکھیں تو اس میں کیا ہوگا؟ یہ باب افتعال ہی ہے نا، افتعال. اگر صرف افتعال، اچھا مستر آپ کہہ رہے ہیں، مستر مستر کا وزن کیا ہے؟ افتعال. ٹھیک ہے جی، کیا بنے گا؟ ارتضاون. ٹھیک ہے. اب قاعدہ یہ ہے کہ الف زائدہ کے بعد اگر واو آئے الف زائدہ کے بعد تو اس کو حمزہ سے بدل دیتے ہیں. الف زائدہ کے بعد اگر واو آ جائے تو اس کو کس سے بدل دیتے ہیں؟ اور کوشچن کرو. ٹھیک ہے، ارتضاء. مثال کے طور پہ اصل لفظ کیا تھا؟ سماون. ٹھیک، سوری ارتضاء، یہ بات لکھنے میں غلطی ہو گئی، ارتضاء. ٹھیک ہے، سمابن تھا اصل میں. لفظ کیا ہے؟ سین میم واو مادہ ہے، تو اصل میں کیا پڑھا کیا جاتا ہے؟ سماؤن. ہاں سماوات میں واو لوٹ آتی ہے. استفعال جیسے ہے، استفعال. سین کاف یا مادہ ہے تو کیا بنے گا؟
قایون. استسقایون سین قاف یا مد ہے. ٹھیک ہے, پانی طلب کرنا. استسقا یستسقی. ٹھیک ہے, تو یہ کیا بن جائے گا؟ استسقاء. نماز استسقاء کہتے ہیں نا, استسقاء بارش طلب کرنے کے لیے, جو رین سیکنگ پریئر. تو الف زائدہ کے بعد جو ہے یہ واو ہے یا یا ہے جو حرف علت ہے, یہ کس میں بدل جائے گا؟ بنایون. با نون یا مد ہے, بنا. بنایون, تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ بناؤن, عمارت کے معنی میں. بنا یبنی بنانے کے معنی میں آتا ہے, تو بنا جس کو بنایا گیا ہو, عمارت. حرف علت یہ تو تھا مضارع. اب فعل امر میں یا مضارع مجزوم میں ایک قاعدہ ہے, وہ یہ ہے. مشق ہم نیکسٹ ٹائم کریں گے اس کی. ٹھیک ہے, آج بس 1-2 قاعدے رہ گئے ہیں, وہ مکمل کر لیں. نیکسٹ ٹائم مشق کریں گے تو وہ پھر قواعد کی ایکسرسائز ہو جائے گی. اس کو ہم 2 حصوں میں کر لیتے ہیں. مضارع مجزوم یا فعل امر بھی مجزوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ساکن کو مجزوم کریں گے تو حرف علت گر جائے گا. 1 منٹ. تدعو کیا ہے؟ یہ حاضر کا صیغہ ہے نا, تدعو. دعا یدعو سے تدعو, اس سے اگر فعل امر بنانا ہو تو کیا بنے گا؟ اد. یہ تو پہلے یہ بن گیا نا, ساکن تو وہ پہلی ہے, تو آخر کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ جزم دینی ہے. جزم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب ساکن کر دینا. ٹھیک ہے, اور جن میں نون ہوتا ہے ان میں نون گرا دیتے ہیں. تو یہ تو پہلی ساکن ہے, تو اس کو مزید ساکن کا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ واو گر گئی. ادعو الی سبیل ربک, اپنے رب کے راستے کی طرف آپ کیا کریں؟ بلائیں. ٹھیک ہے, تو یہ کس طرح لکھا جاتا ہے؟ ادعو. ادعو. ٹھیک ہے, یعنی ساکن کو مجزوم کرنا. جیسے اب دیکھیں نا, یدعو وہ پکارتا ہے, وہ دعوت دیتا ہے. یا اگر ہم نے کہنا اس نے نہیں پکارا, لم یدعو کی جگہ کیا آ جائے گا؟ یدعو. یدعو یعنی حرف علت گر جائے گا. ساکن کو مجزوم کریں گے, یعنی جب حرف علت ساکن ہوگا اس کو جب مجزوم کریں گے تو وہ حرف علت گر جائے گا, کیونکہ وہ پہلی ساکن ہے. تو مزید ساکن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو گرا دیں. عام طور پہ روایت کچھ یہ چلی آ رہی ہے کہ واؤ کے پیچھے اگر دھما ہو تو وہ تو بڑا اسٹیبل رہتا ہے, لیکن وہ ہلتا ہی نہیں ہے, کیونکہ موافق ہے. یہاں پہ بالکل یہ کانٹراڈکٹری سے پیدا ہو گیا. وہ اس لیے نا کہ اس کو ساکن کرنا ہے نا آپ نے. دیکھیں قاعدہ کیا ہے کہ آپ نے شروع میں علامت مضارع گرا دینی ہے, ساکن ہے تو حمزۃ الوصل لگانا ہے, اور اس کی حرکت جو ہے وہ عین کلمے کے موافق ہوگی, اور آخر کو کیا کرنا ہے؟ مجزوم کر دیں. تو اب آخر کو مجزوم کیسے کریں گے؟ کوئی نہ کوئی علامت تو ہوگی ہے, تو یہاں ممکن نہیں ہے, یہاں پہلی ساکن ہے نا. عام طور پہ وہ ساکن نہیں ہوتا نا. ٹھیک ہے, جیسے تنصورو سے جب آپ فعل امر بناتے ہیں تو آپ کیا بناتے ہیں؟ یہاں آپ ساکن کر دیتے ہیں نا. تو اگر وہ پہلی ساکن ہو تو اس کو آپ کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں اس کو اڑا دیں پھر, تاکہ پتہ تو چلے کہ وہ ساکن ہوا ہے, مجزوم ہوا ہے. ٹھیک ہے, تو حالت جزم میں حرف علت کیا ہے؟ گر جاتا ہے. ٹھیک ہے, اسم الفاعل فاعل کے وزن پہ دائون. ٹھیک ہے, تو اگر تنوین ہو, اگر کیا ہو؟ تنوین ہو تو حرف علت کو گرا دیتے ہیں, اور اس کی تنوین ما قبل ٹرانسفر ہو جاتی ہے, ما قبل حرکت پہ ٹرانسفر ہو جاتی ہے. کون سا؟
चौथे नंबर पे हाँ ठीक वाली में ज़्यादा की बात दाइबुन, ठीक है। तो तनवीन जो है यानी मुनव्वन जो हरफ इल्लत है, तनवीन वाला हरफ इल्लत है, उसको गिरा देंगे और उसकी तनवीन मा कबल शिफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो ये दाइबुन से क्या हो जाएगा, अब मा कबल चूँकि कसरा है तो वो कसरा की तनवीन आ जाएगी, दाइन पुकारने वाला। डॉक्टर साहब जब रफ़ा की हालत में होगा या जुज़ू के ज़ेर की हालत में होगा फिर? जी जब ये दो ये ज़ेरें आ गई हैं तो ये रफ़ा की हालत में भी यही होगा? हाँ, रफ़ा में भी यही होगा, रफ़ा की हालत है ये। जी दाई पढ़ा जाता है। नहीं, वो और है। अगर आप इस पे अलिफ लाम दाखिल करें, इस पे ये नकरे है ना, अगर आप इस पे अलिफ लाम दाखिल करें तो ये क्या हो जाएगा, अल फ़ाइल होगा ना, फ़ाइलुन है और ये है नकरा और ये क्या है, मारफा है, ठीक है। अद्दाइबु, ठीक है। तो अब क्या है, चौथे नंबर पे हमने कहा था या उसके बाद अगर वाव आता है तो उसको किस में बदल देते हैं, या में, ठीक है। अगर मा कबल कसरा हो तो ये क्या हो गया, अद्दाइयु, और मा कबल कसरा है तो उसको उसके मुवाफिक सुकून से बदल देंगे, अद्दाई, अद्दाई इलल खैर, ठीक है। तो यहाँ वो क्योंकि तनवीन नहीं है ना, इस कायदे का ताल्लुक तनवीन से है। तो फिर वो जो वदाइयन लिल्लाहि भी उसमें तो इस तरह से वो तो नसब में आ गया, दाइबुन। मफ़अलुन ज़र्फ़ का सीगा, ठीक है। मकाम दावत क्या बनेगा, मदआवुन, इसको गिरा देंगे तो क्या बन जाएगा, मदान। इसको इस तरह से लिखते हैं, लिखने में यह आती है, असल में मदान, ठीक। हाँ, तुक शुक नहीं बनती, ठीक। कुछ हुरूफ के बारे में उन्होंने इजाफ़ी तौर पे बताया एक फ़ायदे के लिए कि जैसे अबुन, ये असल में 2 लेटर नहीं है, क्योंकि रूट वर्ड क्या होता है, 3 लेटर होते हैं। तो वो कहते हैं असल में ये था अबवुन, क्या था, अबवुन था, 3 लेटर हैं इसमें, हमज़ा, बा और वाव। तो ये क्या है, नाकिस है, क्या है, नाकिस वावी है। तो इसको अगर लिखें तो ये क्या बनता है, अबवुन, ठीक है, यही बनता है। अब कायदे के तहत क्या हुआ, हरकत ट्रांसफ़र हुई, अबून हो गया, ऐसे ही है, ठीक है। हरफ इल्लत गिर गई, 2 साकिन जमा हो गए, तो ये क्या हो गया, अबुन। अब इसको तनवीन के साथ ऐसे लिख लेते हैं, अबुन। जी इसी तरह जो है यदुन, यदुन एक लफ्ज़ है हाथ के माने में, अबून से अबून दो कैसे हुआ ये वाव, ठीक है ना। असल में वो कहते हैं अबवुन था ना, तनवीन खोल दी, जी ठीक है, अबून हो गया, ये हरकत ट्रांसफ़र हो जाती हैं, तो ये 2 साकिन जमा हो गया, हरफ इल्लत गिर गया, अबुन हो गया, तनवीन वापस कर दी। यदुन भी असल में क्या है, यदुन इसमें भी 3 हुरूफ हैं, ठीक है। असल में ये था यदयुन, ठीक है, या दाल या माता है, यानी ये नाक़िस से या ही है। तो इसको जब तनवीन खोलेंगे तो ये क्या बनेगा, ठीक है। और जब हरकत ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है, यदुन। अब इसको क्या करेंगे, हरफ इल्लत को गिरा देंगे तो यदुन बन जाएगा, और इसको फिर, ठीक है,
یہ کچھ حروف انہوں نے بتائے ہیں. تو اس میں مفعول بس رہ گیا تھا. ہاں وہ جیسے مرضی کر لیں. ٹھیک ہے. مفعول، ٹھیک ہے، مفعول. مد اوون، مفعول، دا یدو سے مد اوون. ٹھیک ہے. یہ واو تو مفعول کا ہے نا. ٹھیک ہے. اصل میں مادے کا کیا ہے؟ دال پھر عین پھر واو. ٹھیک ہے. اس میں ادغام کر دیں گے، کیا ہو جائے گا؟ مدعوف، مفعول، مدعو. ٹھیک ہے. ناقص یائی کا آسان یہ ہے، لمبا چوڑا قاعدہ ہے. ناقص یائی کا جو ہے وہ مفعیون کے وزن پر آتا ہے. کیا ہے؟ اس میں مفعول مفعیون کے وزن پہ آتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے ہدا یہدی سے مہدیون، ہدایت یافتہ، جسے ہدایت دی گئی ہو. اسم الفاعل کیا بنے گا؟ ہادیون بنے گا نا. تو کیا آئے گا ہادیون سے؟ قاعدے کے تحت کیا آئے گا؟ ہادین. تنوین پیچھے ٹرانسفر ہو جائے گی نا. ٹھیک ہے. ہاں اگر وہ الف لام کے ساتھ ہوگا تو پھر الہادی. ٹھیک ہے، کافی ہے جی. نیکسٹ ٹائم پھر اس کی ایکسرسائز کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.